نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بروز بدھ بمقام کچیری روڈ ڈیرہ غازی خان بوقت شام 9:56 پارہ نمبر فمن اظلم 24 صفحہ نمبر 843 سے لے کر 845 اور سورۃ المومن 40 آیت نمبر 18 سے لے کر 28 تک۔ یعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے احکامات پر اخلاص نیت اور شفافیت قلب کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ کنز الایمان شریف سماعت فرمائیے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ، چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے، اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے۔ آگے یہ دیکھ لیں، وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے 45 کر دیجیے گا۔ اس کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ ہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ ان اللہ تحقیق اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ السمیع البصیر۔ آگے آیت نمبر کون سی ہے؟ 46 سنتا اور دیکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 20 ہے اور اوپر 45، ٹھیک ہے، فائدہ میں جو بات ہے اس کیفیت میں، اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، یعنی 45 کی صورت میں جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں، چوٹی پہ پہنچی ہوئی شخصیات، پھر عرض کرتا ہوں ان کی تقلید کی نوبت کیوں آئی؟ ان کو پوجنے سے مراد یہی ہے کہ ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے۔ اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ ہم نے اس مقدس مقصد کی تکمیل جس میں رب کی منشا اور رب کی مشیت پنہا تھی، اس کی تکمیل کے راستے میں اپنی توجہات اس مقصد سے ہٹا کر جب اللہ کی کتابوں کی طرف مبذول کر دی اور
اپنی تمام تر توجہات ان کی طرف جب مبذول کی تو اس وقت ہمیں کمزور کرنے والی جو شخصیات تھیں وہ وہی تھیں. انہوں نے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو نیٹ ورک بنا رکھا تھا انہوں نے ہمیں کمزور. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب ہمارے پاس اختیار آتا ہے کسی بھی فریق کے حوالے سے، رب الکتاب کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، دیگر اس طرح کی جو رب کی آیات ہیں ان کے حوالے سے، ہم اپنے ترجیحات کی خول میں بند ہو کر ان کے خلاف جب غلط فیصلے صادر کرتے ہیں جو کہ ان کی منشا، ان کی مشیت، ان کی مرضی کے ورثل ہوتے ہیں، تو وہ 45 کی صورت میں ان طاقتوں کے زیر نگاہ، زیر تسلط آ جاتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کے سپاہی کے لیے جو اسباب پیدا کرنے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے جو احکامات صادر کیے ہیں ان کو صدق دل سے، اخلاص نیت سے تسلیم نہیں کرتے اور اس کے لیے وہ اسباب پیدا نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم اپنے جو کھویا ہوا اعراج ہے اس کو زوال میں تبدیل کریں. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کے احکامات جو تسلسل کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں اور ناخداؤں کی دی ہوئی ڈائریکشنز کے مطابق اپنی پالیسی وضع کرتے ہیں، اس کیفیت میں ہم اعراج سے زوال کی طرف، تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن چند ایک بنیادی جو وجوہات پیش کی گئی ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں، یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ان طاقتوں کی آشیرواد حاصل کرنی پڑتی ہے. جبکہ اس وقت جو اہم ترین نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ، بے شک تحقیق، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، هو السمیع البصیر، کہ اللہ ہی سنتا اور دیکھتا ہے. آگے آیت نمبر 20 ہے آپ کو. اس میں ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس رنگ میں رنگے ہوئے چند جو ناخدا ہیں ان کے جو غلط فیصلے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ تو فیصلہ صادر فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ اپنی مشیت کا اظہار کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اپنی منشا کا اظہار کر دیتا ہے، لیکن آگے جو اس مشرب کے ولی ہوتے ہیں، 20 کی آیت مبارکہ 20 ہے 20، اب ان کی شخصیت کے جو خام پہلو ہوتے ہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو اعراج ہمیں ملنا ہوتا ہے اس اعراج کو ہم کھو بیٹھتے ہیں اور تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں، زوال کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ جو مختلف باطنی طاقت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کی جو روشز ہوتی ہیں، ان کی جو اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ان ترجیحات کے خول کے اندر یہ بند ہو کر جب فیصلے بے جا صادر فرماتے ہیں تو اس وقت 20 کی کیفیت میں جو رب تعالیٰ کی منشا اور رب تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ ان کی شخصیت کے یہ پہلو رب تعالیٰ کی منشا اور مشیت کو نقصان پہنچا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رزق کی ترسیل کو ہم لوگوں نے کس بات سے مشروط کیا ہے؟ رزق کی ترسیل کو ہم لوگوں نے کس بات سے مشروط کیا ہے؟ جبکہ رب کا کلام رزق کی ترسیل کو کس کیفیت سے مشروط کر رہا ہے؟ ان
ان اللہ هو السمیع البصیر. انا کا جو صیغہ ہے اس میں بے شک تحقیق اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. انا کا جو صیغہ ہے بے شک تحقیق اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ مسلمہ حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا اور دیکھنے والا. کس کیفیت میں یہ آپ خود دیکھ لیں. 20 آگے آیت نمبر 20. اب جو لوگ رزق کی تفصیل کو، رب کے سننے کو اور رب کے دیکھنے کو اس کی ورسل طاقت کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں، وہ ان کی کم فہمی ہے اور کجروی ہے. ان کو اس معاملے میں اصلاح کرنی چاہیے. تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے اگلوں کا. ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا، اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا. اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا. یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے. کن کا بچانے والا کوئی نہ ہوا. آیت نمبر 21 دوبارہ سماعت فرما لیجئے. تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا. 21 اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا. جی اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر وہ کفر کرتے تو اللہ نے انہیں پکڑا. بے شک اللہ زبردست عذاب والا ہے. یعنی اس طرح کے لوگوں کو جب رب تعالی کی طرف سے رب کے بھیجے ہوئے رسول رب کا پیغام دیتے ہیں، رب کے احکامات کو چاہتے ہیں، رب کا فرمان دیتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ، اس طرز کے لوگ، اس مشرب کے لوگ ان تمام احکامات کو سنی انسنی کرتے ہیں. ان تمام احکامات کو جو رب تعالی کے رسول ان کی طرف لے کے آتے ہیں، ان تمام احکامات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ کیفیت ناپسند ہوتی ہے، پھر وہ کفر کرتے ہیں. ان کا یہ اعراض کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے. ان کا یہ اعراض کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے. تو اللہ نے انہیں پکڑا. بے شک اللہ زبردست عذاب والا ہے. پھر جب وہ کفر کرتے ہیں تو کفر کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ زبردست عذاب والا ہے. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا. بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا. فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا. یعنی جب اللہ کا نبی بھیجا گیا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف، تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا. اللہ کے نبی کو جھٹلایا.
جو شخصیت اللہ کے نبی کو جھٹلاتی ہے، اللہ کے نبی کو جو شخصیت جھٹلاتی ہے تو ان کے قلب اور ذہن کے اوپر علائشیں آ جاتی ہیں، ان کے قلب اور ذہن کے اوپر علائشیں آ جاتی ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جھٹلانے والے، اللہ کے نبی کے احکامات سے اعراض کرنے والے، اس کیفیت میں ایک تو وہ کفر کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے قلب اور ذہن کے اوپر علائشیں آتی ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ان سے بالعموم ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جس میں خیر کم ہوتا ہے، فلاح کم ہوتی ہے، شر زیادہ ہوتا ہے اور بگاڑ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے ایسے لوگ جو اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہدایات کو شد و مد کے ساتھ نظر انداز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، تو اس کی نشانی یہ ہے ان کے قلب اور ان کے ذہن کے اوپر علائشیں آتی ہیں اس کفر کی وجہ سے، اور ان کا ہر عمل خیر اور فلاح سے ہٹ کے ہوتا ہے، جس میں بگاڑ ہوتا ہے، جس میں خیر نہیں ہوتی، جس میں فلاح نہیں ہوتی۔ یہ نشانی ہے۔ اور جو اوصاف حمیدہ رکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں، بلکہ انبیاء کا وصف ہے کہ اپنے قاتلین کو بھی بخش دیا کرتے ہیں، اپنے قتل کرنے والوں کو بھی بخش دیا کرتے ہیں۔ یہ اوصاف حمیدہ ان لوگوں کا وصف ہوتے ہیں جو رب اور رب کے رسول اور قرآن کے سچے اطاعت گزار ہوتے ہیں، سچے اطاعت گزار ہوتے ہیں، ان لوگوں کا یہ وصف ہوتا ہے، یہ اوصاف حمیدہ ان لوگوں کا وصف ہے۔ پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا، بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو، اور کافروں کا داؤ فریب نہیں مگر بھٹکتا پھرنا، مگر بھٹکتا پھرنا، کافروں کا داؤ فریب نہیں مگر بھٹکتا پھرنا، ٹھیک ہے، اور عورتیں زندہ رکھو اور کافروں کا داؤ نہیں مگر بھٹکتا۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ فرعون کو اس کے نجموں نے بتایا کہ ایک شخص تمہاری سلطنت میں پیدا ہوگا جو تمہاری ہی سلطنت کو تہ و بالا کر دے گا، اور تمہاری سلطنت کا زوال آ جائے گا اور تم حکمرانی سے ختم ہو جاؤ گے اور تمہارا خاتمہ کر دے گا۔ تو جب نجومی نے یہ بات بتائی تو فرعون نے کہا اب میری سلطنت میں جو بھی بچے پیدا ہوں گے، بیٹے پیدا ہوں گے، اس کو قتل کر دو، اور جو بھی بیٹیاں یعنی عورتیں پیدا ہوں گی یعنی بیٹیاں پیدا ہوں گی اس کو زندہ رکھو۔ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں بچے یعنی بیٹے قتل کر دیے گئے فرعون کے کہنے کے اوپر، اور بیٹے زندہ رکھ دیے گئے۔ لیکن اللہ کی قدرت تھی، موسیٰ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں کو حکم ہوا کہ اس کو باکس میں ڈالو اور اس کو سمندر میں ڈالو۔ تو آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا یہ بچہ ہے، انہوں نے بچہ اٹھا لیا۔ وہیں موسیٰ فرعون کے گھر میں پلا اور پرورش اسی گھر میں پائی، اور اس کے ذہن میں یہ بات محض کر دی گئی کہ اس بچے کو بھی قتل کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ قرآن مجید فرقان حمید ہر دور میں ہر فرد کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر لا دین کے لیے، ہر انسان کے لیے جس کا کوئی بھی دین ہے اس کے لیے مشعل راہ ہے، مینار نور۔ اس دور میں فرعون کے دور میں یہ احکامات تھے، آج کے دور میں جو فرعون صفت لوگ ہیں، اور جو بیٹوں کے حوالے سے اس طرح کے فیصلے صادر کرتے ہیں، ان کی شخصیت کے ان پہلو کی نفی ہو رہی ہے، ان کی شخصیت کے ان پہلو کی نفی ہو رہی ہے۔ چند جو ناخدا ہیں وہ یہ پالیسی وضع کر رہے ہیں کہ اس کے بیٹوں کو قتل کر دو، اس کی بیٹی کو رہنے دو۔ تو
آج کے دور میں بھی یہ قرآن مشعل راہ ہے، مینار نور ہے، اور ان کے لیے ہدایت ہے کہ اپنی شخصیت کے ان پہلو کی آپ اصلاح کریں۔ جو لوگ یہ پالیسی وضع کر رہے ہیں کہ اس کے بیٹوں کو قتل کر دو، اس کی بیٹیوں کو رہنے دو، ان کے لیے قرآن کی یہ آیات مبارکہ مشعل راہ ہے اور مینار نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تمام عناصر کو، ناخداؤں کو اللہ کے احکامات اور قرآن کے احکامات کو صدق دل سے اور اخلاص نیت سے قبول کرنے کی توفیق عطا ہے۔ صدق دل سے اور اخلاص نیت سے قبول کرنے کی توفیق ہے۔ اور فرعون بولا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں۔ یہ 52 ہے، اور فرعون بولا 55 ہے، 55 ہے، اور یہ 56 ہے۔ اور فرعون بولا وقال فرعون، یہ آپ خود دیکھ لیں، اور فرعون بولا 55، وقال فرعون، فرعونو، اور فرعون بولا 55، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں۔ اور وہ اپنے رب کو پکارے، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد چمکائے۔ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا۔ لا یومنو بیوم الحساب، حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا۔ اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ایک مرد کو اس لیے مار رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن سناتا ہے، اللہ کے احکامات سناتا ہے، اور رب تعالیٰ کی دی ہوئی ڈائریکشن پر چلتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے، بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے۔ اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ یہ ہے 28 کذاب، 28 بڑا جھوٹا ہو۔ 28 آیت نمبر کتنا ہے؟ 28۔ حد سے بڑھنے والے ہیں، من ہوا مسرفن کذاب، اور بڑے جھوٹے۔ ایک تو حد سے بڑھتے ہیں، دوسرا جھوٹ، یہ کذاب 28۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام فریقین کو قرآن کے احکامات کے تناظر میں اپنے جن جن پہلو میں ہم بے جا ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ اور شفافیت قلب کے ساتھ اصلاح کرنے کی توفیق عطا اور اس اصلاح میں استقامت کی دولت عطا اور ہمیں ہر عمل بے لوث اور بے غرض رکھنے کی توفیق عطا اور تا دم حیات اپنے صالح بندوں کا قرب نصیب فرمائے۔ اور ان آیات مبارکہ کے تناظر میں مختلف جو فریقین ہیں ان کو اخلاص نیت کے ساتھ اور شفافیت قلب کے ساتھ ان احکامات کو ماننے کی توفیق عطا۔ بالخصوص جو لوگ ضرر ہیں اور خیر کا راستہ روک رہے ہیں اور رزق کا راستہ روک رہے ہیں، ان نالائقوں کو اپنی شخصیت کے ان پہلو کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا اور تا دم حیات ہر عمل کی بنیاد اخلاص نیت اور شفافیت قلب کے ساتھ خیر اور فلاح پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور قرآن کے احکامات کو اوپر صدق دل سے اخلاص نیت سے عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو تا دم حیات تمام کائنات کی محتاجی سے اس درس قرآن کے طفیل آزاد فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو دین و دنیا کے منصب میں اور دین و دنیا کے علوم میں نقطۂ کمال اور نقطۂ اعراج عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔